اللہ عز و جل نے امت محمدیہ پر جو خصوصی نوازشات اور انعامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک شب قدر بھی ہے۔ یہ بابرکت اور بے شمار خیر و خوبیوں والی رات صرف امت محمدیہ ہی کو عطا ہوئی ہے۔ اس رات کی اہمیت اور قدر کو بتلانے کے لیے یہ بتلا دینا کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کے فضائل و برکات بیان کرنے کے لیے ایک مستقل سورۃ القدر کے نام سے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے اس رات کی خصوصیات کا خود تذکرہ فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کو شب قدر کا یہ بیش بہا انعام عطا کیے جانے کا سبب کیا ہوا؟ روایات سے اس کی مختلف وجوہات معلوم ہوتے ہیں۔ موطا مالک میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئی، اور اس کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو حق تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک شب کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو یہ سن کر اس شخص پر بڑا رشک آیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے بدلے ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی اور سورہ قدر نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علی بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بنی اسرائیل کے 4 حضرات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو 80 سال تک حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر نازل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت ان حضرات کی 80 سال کی عبادت پر تعجب کرتی ہے۔ اللہ نے ایک شب آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس میں عبادت کرنا 80 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدت حکومت 500 مہینے تھی اور ذوالقرنین کی مدت سلطنت بھی 500 ماہ تھی۔ اللہ عز و جل نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی کہ اس شب کی عبادت کا اجر و ثواب ان دونوں بادشاہوں کی مجموعی مدت یعنی سلطنت یعنی 1000 ماہ کی حکومت سے بہتر ہے۔ اس امت کو شب قدر بخشے جانے کی وجہ اور اصل سبب کچھ بھی ہو، لیکن یہ وہ عطا اور بخشش کی رات ہے جس سے پچھلی امتیں محروم تھیں۔ اللہ عز و جل اس رات میں اہمیت کو بتلانے کے لیے ایک مستقل صورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کو کتاب کو اتارا شب قدر میں، اور تم کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح ہونے تک امن و سلامتی کا باعث ہے۔ اللہ عز و جل نے اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے پہلے بیان بعد الابہام کا اسلوب اختیار فرمایا کہ پہلے مبہم طور پر بیان کرنے کے بعد پھر خود سے اس رات کی جلالت و عظمت کو تفصیلاً بیان فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام قرطبی کے مطابق اس شب میں عبادت ان 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر شامل نہ ہو۔ اس شب کی فضیلت کو بتلانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کو 1000 ماہ سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا، لیکن اس کی مزید عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ امام قرطبی کے بیان کے مطابق اس شب میں ہر آسمان سے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ زہری وغیرہ حضرات علماء نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ سے اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اور ابو بکر وراق نے فرمایا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔
قدر کے دوسری معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا جاتا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو کائنات کی تدبیر اور تنقید امور کے لیے مأمور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ لائلۃ القدر کون سی رات میں ہوتی ہے؟ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرہ کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں، بلکہ ان میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ وہ ہر رمضان میں بدلتی بھی رہتی ہے اور ان 10 میں سے خاص طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں ازروع احادیث زیادہ احتمال ہے۔ لائلۃ القدر کے بعض فضائل میں ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں، کتنی بہتر ہے کہ 2 گنی، چوگنی، 10 گنی، 100 گنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اس کے بعد شب قدر کے اعمال ہیں۔ شب قدر اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس کا پا لینا اور اس میں ذکر و عبادت میں مشغول رہنا سعادت عظمیٰ اور فلاح دارین کا باعث ہے۔ جو خوش قسمت اس شب کو پاتے ہیں، اسے چاہیے کہ اس میں اس دعا کا زیادہ اہتمام کرے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے۔ کم از کم اگر کسی کو اس شب میں پوری رات عبادت و ذکر کی ہمت و توفیق نہ ہو تو جس قدر بھی ممکن ہو سکے اس کے شرف سے محروم نہ رہے، اور کم از کم مغرب و عشاء کی نماز باجماعت کا ضرور اہتمام کرے۔ امام قرطبی نے عبید اللہ بن عامر بن ربیعہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کی مغرب و عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کی، اس نے شب قدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس رات کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے، اگرچہ تمام شب بیداری کرنے والے کا حصہ اس سے زیادہ اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق